اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے رفع فاعل کے ساتھ کیوں خاص، نصب مفعول کے ساتھ کیوں خاص، جار مضاف الیہ کے ساتھ کیوں خاص؟ یہ کم بدل نہیں سکتا؟ فاعل نو نصب دے دیو تے مفعول نو، یا فاعل نو جر دے دیو تے مضاف الیہ نو، انج نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی کی آکھے جی؟ ہن دھیان کریں، یہ جڑی سر پترال کی گلاں پڑھیاں سن کہ رفع ثقیل ہے، رفع ساریاں حرکتاں وچوں حرف علت وچوں ثقیل کیڑا ہے؟ خفیف کون ہے؟ درمیانہ کون ہے؟ اے واو ادھا ضمہ ہے کہ نہیں؟ فتح ادھا کسرہ، ادھا الف توفیا تے کسرہ چار ادھی یا ہے، تے لہذا جی میں اوتھے فرق ایتھے بھی جی۔ رفع کیا ہے؟ اور فاعل قلیل ہے، فاعل۔ سوال ہے تسی قرآن پاک کھولو تے حدیث پاک کھولو، فاعل دیاں مثالاں گنو مفعول نال چوکھیاں نے جی۔ فلانے آکھیا، اے جملے چوکھے نے، فلانے نو آکھیا، سنے تو پھر فاعل قلیل کیویں؟ فاعل او نال کنے بولنا ہے؟ وچ 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 بے فاعل قلیل کیوں ہے؟ فاعل کی تو مثالیں بہت ساری ہیں۔ اس کا جواب دیا ہے مثالوں کے اعتبار سے قلت کثرت نہیں، جنس کے اعتبار سے، نوع کے اعتبار سے، کہ فاعل ایک قسم ہے، فاعل ایک، لہذا رفع ثقیل، فاعل قلیل، کیونکہ یہ ایک ہے تو لہذا ثقیل قلیل کو دیا، ثقیل تاکہ انہاں دا کچھ گزارا ہو جائے۔ اور نصب خفیف ہے، نصب ایک انداد دے بولی نا الف کی ہے تین حرفاں چ خفیف نہیں ہے، کمال ہے یار۔ اور نصب خفیف ہے، اور مفاعیل کثیر ہیں۔ مفاعیل کثیر کا مطلب ہے کہ تقریب دیاں 5 قسماں نے، اندیاں مفعول بہی، مفعول مطلق، مفعول فی، لہو، معہ۔ چونکہ نصب خفیف ہے تے مفاعیل کثیر ہیں تو کثرت خفت کو چاہتی ہے، لہذا خفیف کثیر کو دیا۔ کثیر جس نے پیچھے نظر ماری ادھر مضاف الیہ ہی رہ گئے، ادھر کلی جر رہ گئی، اساں کہ مجبورن تسی لے جاؤ۔ ہاں جی شاباش جی، کو سمجھ لگی؟ اور محض اے نقطے سارے شکر ہے بعد الوقوع، عربی بولی پہلو ہی انجے، پھر نقطے کڈے چس لینے واسطے۔ اور بعض مختص ہے رفع فاعل کے ساتھ، اور نصب مفعول کے ساتھ، اور جر مضاف الیہ کے ساتھ، اس لیے کہ رفع ثقیل ہے اور فاعل قلیل ہے، اور قلت دلیل اس لیے کہ فاعل ایک ہے، اور باقی تو ملحقات نے نا، فاعل دے جڑے مرفوع نے وہ تو نال ہوئے نا، حضرت ہی کوئی نے نا۔ پس دیا گیا ثقیل قلیل کو، سنے ہی، اور نصب خفیف ہے اور مفاعیل کثیر ہیں، مثالوں کے اعتبار سے نہیں، اس لیے کہ مفاعیل 5 ہیں۔ پس دیا گیا خفیف کثیر کو،
اور نہیں باقی رہی مضاف کے لیے علامت سوائے جر کے، تو بنایا گیا جر کو علامت واسطے مضاف لے کے۔ شاباش جی، ادھر ویکھ حاشیے تے تھوڑے کول کتاب بھی ہو رہے، میں ان کے سر کھپاواں۔ یہ تو ایک طریقہ ایک طریقہ بھائی مضاف لے نو جڑی جر دیتی ہے نا وہ مجبورن دیتی ہے، بھائی ہو راہ کو نہیں سی، لیکن بعض شروع میں ہے لکھے تھوڑے کول کہ ماز رفع اور نصب اور جر جی یہ علم ہیں ان کے لیے باوجہ، یعنی یہ اپنے واسطے تناسب کی رعایت کے لیے، یہ ہر ایک نو جڑی شے دیتی ہے نا وہ انہاں دے مناسب ہے، وہ انہاں دے ہن مناسبت ویکھی، اس لیے کہ فاعلیت اقوا ہے کس سے مفعولیت، اور کمیں اقوائی فاعلیت عمدہ ہے کندے وچ اور رکن ہے کندہ کلام دا، اور مفعول فضلہ ہے تے مضاف لے دوواں دے درمیان ہے، کیونکہ مضاف لے کدے کدے کلام وچ رکن بھی بن جاندا ہے، او بے حسب کا درہم مجرور مضاف لے تے خیر نہیں ہے گا۔ اچھا جی، رکنن فی الکلام تارتن فضلہ اخرى، لہذا ہن دیکھیں مختص کیا کبھی کو یعنی، اور مختص کیا ضعیف کو ضعیف کے ساتھ یعنی اچھی، اور مختص کیا متوسط کو متوسط کے ساتھ مضاف لے کے ساتھ باجہ اضافت کے ساتھ باوجہ تناسب کے۔ اب کوئی حاجت نہیں ہے جر کو بنانا علامت اضافت کی مجبوراً، اب وہ مجبوری والی بات ختم ہو گئی۔ علامہ ابن حاجب فرماتے ہیں، عامل کی تعریف کرتے ہیں، کندی عامل ما وہ شے ہے جس کے سبب سے حاصل ہوتا ہے معنی مقتضی للإعراب۔ علامہ نے فرمایا ہے والعاملون، کیا فرمایا؟ شارح فرماتے ہیں کہ عامل دو قسم ہوتا ہے، لفظی بھی ہوتا ہے معنوی بھی ہوتا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ عامل اچھی موشی آندا ہے کہ پہلے مورب دی تعریف کیتی ہے پھر اعراب دی، ہن آ کے عامل دی گل آئیے، آندا انہاں وچ ترتیب ایویں ہی سی، انہاں وچ کیونکہ مورب تضاد ہے تے اعراب او جڑا ہے نا سبب قریب ہے، عامل سبب بعید ہے، اس واسطے آ ترتیب لے آندی ہے۔ پھر سن کہ عامل خواہ لفظی ہو خواہ وہ شے ہے، یعنی وہ لفظ ہے یا معنی ہے، وہ لفظ ہے او سو، کون سو؟ عامل میاں تو عامل بھول گیا ہے جی، منہ کے بکے پیدا پہ میں تو عمل کو نہیں پڑھی، کی مطلب حد ہو گئی ہے، کال ابا ہی بھول جائے، چنگی گل ہے بھائی کہ عامل لفظ ہو یا معنی ہو، عامل وہ شے ہے یعنی وہ لفظ اور معنی ہے جس کے سبب سے حاصل ہوتا ہے معنی مقتضی للإعراب، جس کے سبب سے للإعراب۔ شارح صاحب معنی المقتضی کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی معنی جو ہونے والا ہے ان معانی سے جو باری باری آتے ہیں مورب پر، جو مورب پر، ایسا معنی جو تقاضا کرنے والے ہیں کس کا؟ اعراب کا جی۔ اور عامل لفظی ہو یا معنوی
وہ شے ہے، یعنی وہ لفظ یا معنی ہے بھی جس کے سبب سے متقوم ہوتا ہے، یعنی حاصل ہوتا ہے. سنیں، اور تفسیر کیا تقوم کی حصول کے ساتھ، نہ کہ قیام بالغیر کے ساتھ، جیسا کہ اصل لغت تو یہی چاہتی ہے جی. تو یہ اس لیے کہ معنی مقتضی جو ہے نا، یہ عامل کے ساتھ تو قائم نہیں ہے نا، یہ تو اس معمول کے ساتھ قائم ہے، اس کے ساتھ تو قائم نہیں ہے نا. سنیں ایشا بس، او معنی مقتضی فاعلیت مفعولیت اضافت اے زید نال قائم ہے یا جا آتے رائے تو بے نال قائم ہے؟ وہ تو عامل نے جی، اس واسطے دا معنی کیتا یا تقوم دا کی قیام نہیں، ورنہ لازم ہونا سی کہ معنی کندے نال قائم ہے؟ عامل نال. عامل نال نہیں قائم، معمول نال قائم ہے. اس واسطے یعنی حاصل ہوتا ہے معنی مقتضی للإعراب، یعنی حاصل ہوتا ہے معنی جو ہونے والا ہے معانی سے، ایسے معنی جو باری باری آنے والے ہیں مور پر، ایسے معنی جو تقاضا کرتے ہیں اعراب کا. ٹور شابہ. اور موشی دی گل سنو، سوال ہے اس کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ المعنی المقتضی معرف ہے، تو الف لام بعد خارجی ہے، تو مطلب ہے کہ عامل کے ذریعے نا کوئی خاص معنی حاصل ہوتا ہے. عامل کے ذریعے کہ بھئی یا فاعلیت والا یا مفعولیت والا یا اضافت والا. تعالیٰ کہ یہ تو غلط ہے، کوئی خاص معنی تو حاصل نہیں ہوتا، سارے حاصل ہوتے ہیں. کس کے ذریعے؟ عامل کے ذریعے. رفع کا عمل ہے تو فاعلیت، نصب کا ہے تو مفعولیت، جر کا ہے تو اضافت ہے. اس کا جواب دیا کیا کہ جی سوال کہ المعنی المقتضی معرف ہے، آد خارجی کا ہے، تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ عامل جو ہے اس کے سبب سے حاصل ہوتا ہے کوئی خاص معنی. خاص معنی تو وہ خاص معنی تو ایک ہوگا، فاعلیت یا مفعول، حالانکہ تینوں معنی. تو علامہ نے اے مانن المعنی کی تفسیر کی اے مانن نکرے کے ساتھ. اور بے خود واشیت ہے اے دسیا بے الف لام آد ذہنی کیے، آد ذہنی کا مدخول نکرہ ہوتا ہے. مطلب کیے کہ عامل وہ شے جس کے سبب سے حاصل ہوتا ہے معنی. سنیں نا، ایک معنی جو ہونے والا ہے ان معانی سے جو باری باری آتے ہیں کس پر، جو تقاضا کرتے ہیں کس کا. وہ تین معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی حاصل ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ عامل کے ساتھ. کی مطلب بیک وقت کوئی معنی ہونا ہے نا، بھئی جے رفع والا عامل ہے تو کیڑا معنی حاصل ہے، تو جے نصب والا عامل ہے تو جے جار والا ہے تو اے مطلب سمجھا جے بھئی عامل کے سبب سے وہ معنی جو مور پر باری باری آتے ہیں اور اعراب کا تقاضا کرتے ہیں، ان میں سے عامل کے سبب سے ایک حاصل ہوگا. کس طرح کہ وہ عامل یا رفع کا ہے یا جر کا ہے. جس کا عامل ہے وہ معنی حاصل ہوگا. وہ کھانے چ پئی ہوں اے مثالاں دے کے سمجھا دے نہیں. بھئی جا زید نے نا کون، او نہ امیر چ پڑی سی گل، جا زید ان میں جا عامل ہے. انہوں آندے نے قانون دی تطبیق مثال نو قانون دے مطابق کرنا. جا زید ہے نا، اس میں جا عامل ہے، اس لیے کہ اس پر عامل کی تعریف سچی آ رہی ہے، اس لیے کہ کیونکہ جا آ کے ذریعے زید کے اندر فاعلیت والا معنی حاصل ہو گیا ہے، تو عامل وہ ہوتا ہے جس کے سبب سے معنی حاصل ہوتا ہے. سنیں، لہٰذا یہ معنی لینے کے لیے رفع کو علامت بنایا گیا. رفع کو کیا کہ جی علامہ مثال دے کر تطبیق کرتے ہیں. میں جو جا یہ عامل ہے، اس لیے کہ اس پر عامل کی کیونکہ جا آ کے ذریعے حاصل ہوا ہے زید کے اندر فاعل بیت والا معنی.
اور رفع کو اس پر علامت بنایا گیا، رفع کو پس او آئی کو دھیان جا زید میں جا عامل ہے کیونکہ جا کے سبب سے حاصل ہوا ہے فاعلیت والا معنی زید میں، پس بنایا گیا رفع کو علامت فاعلیت کے لیے۔ شاباش شاباش۔ اسی طرح رأیت زیدن میں رأیت عامل ہے کیونکہ تعریف سچی آ رہی ہے، کیونکہ رأیت کے سبب سے زید کے اندر مفعولیت والا معنی حاصل ہو گیا ہے، لہذا نصب کو علامت بنایا مفعولیت والے معنی کے لیے۔ ہاں جی کیا کہ جی، اور رأیت زیدن میں رأیت عامل ہے کیونکہ رأیتوں کے سبب سے حاصل ہوا ہے مفعولیت والا معنی زیدن میں، پس بنائی گئی نصب علامت مفعولیت کے معنی کے لیے۔ شاباش جی۔ حاشیہ ویکھیے ایک باری، یہ مفعولیت والا معنی حاصل ہوا ہے فعل کے سبب سے۔ کس سے؟ وہ فعل جو رأیت کے اندر ہے، کیونکہ رأیت کے اندر فعل تو تا دوویں نے نا، اس کے سبب سے، اس لیے کہ اسی کا تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق ہو۔ کوفی کہتے ہیں فعل تے فاعل دوویں مل کے نا کٹھے مفعول نو دبوچ دے نے جی، یہ دوویں رل کے نا ایک سر تو پھڑدا تے ایک پیراں تو پھڑدا تا اینو قابو کر دے نے۔ بسریاں دے نے عامل صرف فعل ہے، عامل صرف فعل ہے جی، انہیں صرف انہوں بچکاریا ہے بھی میں دا معمول بنیا، مینوں انہوں کچھ بھی نہیں آکھیا جا تمہیں معمول بن جا، بچکارنا جاننا ہے وہ کوڑے نے جڑے کھوتے نے بچکارے انہوں نے بچکارنا جی، فاعل نے صرف مفعول نو بچکاریا ہے بھی آجا تمہیں معمول بن، تین کچھ نہیں آتا۔ ہاں بھی مرار تو بے زیدن میں با عامل ہے کیونکہ با کے سبب سے حاصل ہوا ہے مضاف لہ ہونے والا معنی زید میں۔ او مصنف دے نزدیک مضاف لہ او اضافتی حرف جر لفظی دے نال او کافی اچ پڑھی یہ گل سنیں تو پھر جر کو علامت بنا دیا گیا اضافت کے معنی کے لیے۔ اور مرر تو بے زیدن میں با عامل ہے، او موشی دی گل سن، یعنی با عامل ہے زید کے لفظ میں، زید کے محل میں عامل ہے وہ فعل مرر تو، اس لیے کہ یہ زید اصل میں مفعول بہی ہے، لہذا لفظاً مجرور تے محلاً منصوب ہے، لفظاً اچھا بھائیا۔ اور مرر تو بے زیدن میں با عامل ہے کیونکہ با کے سبب سے حاصل ہوا ہے اضافت والا معنی اور مضاف الیہ ہونے والا معنی، اضافت دا معنی کس میں؟ زید میں، پس بنائی گئی جر علامت اس کے لیے، کس کے لیے؟ اضافت والے معنی کے لیے۔ اعراب بھی آ گیا، مورب بھی آ گیا، عامل بھی آ گیا، ہن میدان لگ گیا، ہن کوڈی کھیڈن لگے سنیں ہن سونا کیڑے اسم دا کیڑا اعراب ہونا ہے، کیڑا اعراب ہونا ہے، تو پیچھے 50 واری پکوایا ہے۔ اعراب بالحرف بھی ہوندا ہے تے اعراب بال تے حرکت تیناں صورتاں وچ بھی ہوندی ہے، دوواں وچ بھی ہوندی ہے، اعراب بالحرف تیناں صورتاں وچ بھی ہوندا ہے، دوواں وچ بھی ہوندا ہے، پھر اعراب لفظی بھی ہوندا ہے تے اعراب تقدیری بھی ہوندا ہے۔ نحمیر تو پتر آپ پکان لگے ہیں گل جی، وہی صرف ذرا کتاب بڑی تے ڈر لگدا پیا۔
تو علامہ ابن عجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسم مفرد منصرف ایک تے اسم جمع مکسر منصرف دو، ان دو کا اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی ہے، یعنی رفع حالت ضمہ لفظی کے ساتھ، نصبی حالت فتح لفظی کے ساتھ، جری حالت کسرہ لفظی کے ساتھ۔ علامہ نے فرمایا پس مفرد منصرف، تھلے لکھے تفصیل اعراب اقسام الاسم کہ کو نہیں لکھیا، چلو اپنے ہو بھی۔ علامہ نے فرمایا المفرد المنصرف تو علامہ فرماتے ہیں یہ صیغہ صفت ہے، صیغہ صفت کا موصوف ہوتا ہے، صیغہ اس کا موصوف ہے یا اسم، معنی بنا کے اسم مفرد، اسم مفرد۔ او ایک باری حاشیے تے تشریف لیا، مفرد مشہور میں بولا جاتا ہے اس پر جو مرکب کے مقابلے میں ہو، اور اس پر جو جملے کے، یعنی اے مفرد ہے تے مرکب تے جملہ نہیں، اے معنی ہوندے، ایک معنی اے مفرد ہے، مفرد ہے تے، اور کدے کدے مفرد بولیا جاندہ ہے مضاف تے کہ اے مفرد ہے تے مضاف نہیں، مفرد ہے تے، اور کدے کدے بولیا جاندہ ہے مثنی تے مجموع دے مقابل اتے بھی اے مفرد ہے تے تثنیہ تے جمع نہیں، سنے ہی تے مراد یہاں اخیر ہے بے قرینۃ المقابلہ، کیونکہ اگوں تثنیہ جمع اعراب وکھرا رہی۔ اس واسطے علامہ نے وضاحت کی کہ اسم مفرد، اسم کون؟ الذی وہ اسم مفرد جو مثنی اور مجموع نہ ہو، مثنی اور المنصرف یعنی غیر منصرف نہ ہو، تو اسم مفرد جو تثنیہ بھی نہیں اور غیر منصرف بھی نہیں، اس کا اعراب آگے آ رہا ہے تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی، جیسے زید اور رجل وغیرہ۔ پس مفرد منصرف یعنی اسم، ایسا اسم جو مفرد ہے، الذی وہ جو نہ ہو مثنی اور نہ مجموع اور نہ ہو غیر منصرف، جیسے زید اور رجل، ان کا اعراب اگوں آ رہے۔ علامہ نے فرمایا متن کی یہ ول جمع، شارع نے کہا واقع ول جمع، یا کہ دسیا بھی مفرد منصرف دے مقابلے چ نہیں، ان دے نال انہوں جوڑنا اور اسی طرح انہوں بھی نال لے جائے۔ تو علامہ فرماتے ہیں اور اسی طرح جمع مکسر منصرف کا بھی یہی اعراب ہے۔ سوال ہے جمع مکسر کیڑی ہوندی ہے؟ علامہ فرماتے ہیں جمع مکسر وہ ہوتی ہے جس میں واحد کی بنا سالم اور کہاں ہے منصرف ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ ہو، اس کی مطابقی مثال جیسے رجالن، اے اضافہ کر کے بنیوں تے طالباتن الف دی کمی کر کے بنیے، الف دی او نحمیر دے ایس پاسے صفحے تے 6 صورتیں پڑھائیاں سن جمع تکسیر دیاں جی، یاد ہے جی، جیت کر چلے۔ اور اسی طرح سنیں جمع مکسر منصرف، موشیاں دے جی کیوں نہیں آکھیا فل مفرد ول جمع المکسر المنصرفان، کٹھے کر دیں دے، آندے کٹھے کرنے رولا پینا سی، بکھری بکھری شان بیان نہیں سی ہونی، یہ مولوی نے اشتہاراں تو لڑ پیندے نے، میرا نا تھلے تے ہوندا اتے۔ چلو جی، اور اسی طرح جمع مکسر منصرف یعنی وہ جمع نہ ہو واحد کی بنا اس میں سالم،
اس میں واحد کی بنا سالم نہ ہو، اور تو لکھے بھی کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی ہو، شاباش، سالم نہ ہو اور نہ ہو غیر منصرف۔ اے جڑے دو نے، ایک پہلا تے ایک انہاں دا اعراب اگے آ رہے، جیسا کہ رجال اور طلبا، دو مثالاں دتیاں نے، ایک وچ زیادتی تے ایک وچ کمی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں اسم کی یہ جو دو قسمیں ہیں، مفرد منصرف تے جمع مکسر منصرف، ان دو قسموں کا اعراب دو وجہوں سے اصل ہے۔ ان دو قسموں کا اعراب، انہاں دا اعراب بالحرکت تیناں صورتاں وچ لفظی، اے جڑا اعراب بالحرکت تیناں صورتاں وچ لفظی ہے نا، یہ دو وجہ نال اصل ہے، دو وجہ نال۔ او بابے دی گل سن دے، بس اعراب ان دو قسموں میں اسم سے، ایسی قسمیں جو ہونے والی ہیں اسم سے، توفیہ اعراب ان کا کیا ہے؟ اعراب اصل ہے دو وجہوں سے، او اعراب اصل ہے دو وجہوں سے، اصل پر ہے جی۔ نمبر ایک، اعراب ایک ہے اعراب بالحرف، ایک ہے اعراب بالحرکت، تو اعراب بالحرکت اعراب بالحرف سے اصلی ہے، اعراب کیا کہ جی، اور طبع غاشیت میں، اس لیے کہ یہ اخف الدوال ہے، اعراب پر جو دال ہیں یہ ان کا اخف ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ مورب پورا ہو جائے تو اعراب پھر آوے، اور یہ مورب بالحرف میں نہیں ہوتا بلکہ مورب بالحرکت میں ہوتا ہے۔ مورب بالحرف میں تو آخری حرف خود اعراب بن رہے ہیں، اور یہ سمجھو اعراب بالحرکت اصلی کیوں ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ اعراب پر جو چیزیں دال ہیں ان میں سے یہ اخف ہے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ اعراب کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ مورب کے پورا ہونے کے، تو یہ اعراب بالحرکت میں تو ہو سکتا ہے، اعراب بالحرف میں کیوں؟ وہاں تو مورب اعراب بالحرف میں تو جو آخری حرف ہوتا ہے وہ خود کیا ہوتا ہے؟ وہ اعراب ہوتا ہے بادشاہ۔ اجے مورب پورا ہی نہیں، مورب پورا ہی اپنے اعراب نال ہوندا ہے جی، تو مورب پورا ہو پھر اعراب آئے، یہ کس میں ہے؟ اس لیے ثابت ہوا کہ اعراب بالحرکت کیا ہے؟ اصل ہے۔ ایک ان دو کا یہ کہ اصل اعراب میں یہ ہے کہ ہو بالحرکت ہو جی، اور اعراب ان دونوں میں بالحرکت ہے جی۔ دوسری وجہ، اب باؤ بھی پڑھ، بس دوسری وجہ ان کے اعراب کے اصل ہونے کی یہ ہے کہ جب اعراب بالحرکت اصل ہے نا، جب، تو پھر اصل یہ ہے کہ وہ اعراب بالحرکت تینوں حرکتوں کے ساتھ ہو، تینوں حالتوں میں، تینوں، تاکہ ہر ایک حالت اپنے اپنے معنی پر دلالت کرے۔ اتنے ملی بھگت نہیں ہونے جی پھپھی تو سارا کام بھی نال کرامی۔ ان دونوں کے اندر جو اعراب بالحرکت ہے نا، وہ تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت ہے، بکھرا بکھرا، ہاں جی۔ اور دوسرا ان دو کا کی اصل اعراب میں یہ ہے کہ جب ہے اعراب بالحرکت کنہ بچ، انہاں دو قسمہ بچ کیڑا اعراب ہے؟ اصل ہو گیا نا، تے پس اصل یہ ہے کہ ہو اعراب بالحرکت، کہ ہو حرکات ثلاثہ کے ساتھ احوال ثلاث میں، اور اعراب ان دونوں میں حرکات ثلاث کے ساتھ ہے احوال ثلاث میں، احوال ثلاث فاعلیت مفعولیت اضافت یار، بس اس وقت پر کل پڑھی۔